كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور عالم حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنندو انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر 72 ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کے 18ویں پارے سے شروع ہو کر 19ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے. جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ فرقان 19ویں پارے سے ہے اور اس کا نشان 72 ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی باطل پر گزرتے ہیں تو عزت و تکریم کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس آیت کا اس
آیت سے پہلے جو رکوع ہے، یعنی اسی آیت کا جو رکوع ہے، اس رکوع سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کیا، اپنے پسندیدہ لوگوں کے اوصاف اور ان کی صفات کا ذکر کیا۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اپنے دعوے میں سچا بھی ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں تو بندوں کا فقط دعویٰ کر دینا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے اللہ کا بندہ خاص بندہ نہیں ہوتا جب تک اللہ خود یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، جب تک اللہ رب العزت خود یہ اعلان نہ کرے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس پر خدائے برتر کو پیار ہوگا۔ یعنی ایسا بندہ بنے کہ خدائے برتر و بزرگ خود کہے کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے کچھ نشانات، ان کی کچھ اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جس کو سورہ فرقان میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 12 اوصاف بیان کیے گئے، اللہ کے خاص بندوں کے 12 اوصاف، یعنی کہ جن بندوں کے اندر یہ 12 اوصاف پائے جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاص اللہ کا بندہ ہے۔ اور آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 72 سے، آیت نمبر 73 سے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 60، 61، 62، 63 سے، آیت نمبر 63 سے یہ اللہ کے بندوں کے اوصاف شروع ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، اور وہاں تک کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہاں تک آیت نمبر 74 تک یہ 12 اوصاف بیان کیے گئے رحمان کے بندوں کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ 12 اوصاف رحمان کے بندوں کا ذکر کیا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا، قرآن مجید میں اسے بیان کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان 12 اوصاف کو اپنی زندگی میں شامل کرے، وہ ان 12 اوصاف کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور اس میں جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے وہ اپنی زندگی میں رائج کرے، وہ تمام باتیں اپنی زندگی میں لائے، آسانی کے ساتھ تو آسانی، تکلیف کے ساتھ تو تکلیف کے ساتھ، تاکہ وہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا خاص بندہ بن جائے۔ ایک اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ قیامت تک تمام لوگ یہ جان لیں کہ یہ 12 اوصاف اللہ کے خاص بندوں کے ہیں۔ اب جس بندے کے اندر یہ 12 اوصاف پائے جائیں، عام لوگ ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں کہ یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے وعباد الرحمن کہہ کے اپنے خاص بندوں کی پوری نشانی بیان کر دی، پوری فہرست بیان کر دی، تاکہ رب ذوالجلال کے خاص بندے قیامت تک کے لیے نشان میں آ جائیں، قیامت تک کے لیے پہچان میں آ جائیں، اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ان تمام نشانیوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ تمام نشانیاں میری زندگی میں بھی شامل ہو جائیں۔ اور وہی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور۔ اچھا، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 12 اوصاف میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی جو آج ہم نے جس کو عنوان سخن بنایا۔ اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی باطل اور لغو پر گزرتے ہیں تو عزت و تکریم کے ساتھ، حلم کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت
کہ رحمان کے بندوں میں یعنی اللہ کے خاص بندوں میں یہ صفت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والے اور بالخصوص جھوٹی گواہی سے نفرت کرنے والے، جھوٹی گواہی نہ دینے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں سے بھی انکار کرنے والے، ان سے نفرت کرنے والے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ کہ رحمان کے بندے ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ واقعے کو نہ جانتے ہوئے بھی فقط رشتہ داری کے موقع پر، رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے وہ کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے دے۔ رحمان کے بندوں کے صفات نہیں ہے۔ رحمان کے بندے ایسے ہوں گے کہ جب تک انہیں واقعے کی کما حق خبر نہیں ہوگی تب تک وہ گواہی نہیں دیں گے۔ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، فرمایا یہاں زور کا معنی والذین لا یشہدون الزور، زے واو رے، زور، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ای لا یشہدون علی الناس شہادتا زورا، یعنی وہ لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، قرآن مجید ایک ایسا آفاقی کلام ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فقط لفظ زور کی 9 تفسیر کی ہے کہ زور سے یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی، یہ بھی معنی ہے۔ آج ہم اس پر انشاءاللہ ہم 2 تفسیر بیان کریں گے۔ ابتدائی طور پر تو ایک تفسیر یہ ہے کہ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے میں جہاں اور برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، وہیں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے پیسوں سے آسانی کے ساتھ خریدے جا سکتے ہیں۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جتنی بڑی رقم ہوگی اتنی بڑی جھوٹی گواہی دینے کے لیے بندہ تیار ملے گا۔ وہاں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی عاقبت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے کس قدر زبردست سزائیں ان کے لیے مقرر کی ہیں ان لوگوں، ظاہر ہے کہ گواہی سے ہی سارا نظام ہے نا۔ گواہ اور گواہی یہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی گواہیوں کی وجہ سے کام بسا اوقات کسی کے حق پہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کسی کے خلاف ہو جاتا ہے، بات بسا اوقات کسی کے حق پر ہو جاتی ہے اور کسی کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ گواہی کی وجہ سے نا، ہم نے جھوٹی اور سچی گواہی کو بہت آسان سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو مجھ سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ جتنی رقم دے دی جائے، جو کچھ دنیاوی مال و متاع انہیں دے دیا جائے، انہیں لالچ دی جائے، دھمکی دی جائے، جو بھی کچھ کیا جائے، لیکن جھوٹی گواہی کی جانب وہ رخ نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں فقط اس لیے کہ کسی نے جھوٹی گواہی دی۔ عزت دار لوگ ذلت و خواری میں ہو جاتے ہیں فقط اس لیے کہ ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کی قسم کھا کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے، دینداری سے دوری ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا دار جتنے بھی بڑے سے بڑے ہیں انہیں چاہیے دنیا پڑھنے کے بعد دین ضرور پڑھیں۔ ڈاکٹر ہیں، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں انہیں چاہیے کہ دنیا پڑھنے کے بعد دین ضرور پڑھیں۔ وکلاء ہیں، انصاف کرنے والے دیگر اداروں کے مالکان ہیں، دیگر اداروں کے کارکنان ہیں، وکلاء ہیں، وہ دنیا پڑھیں، بے شک پڑھیں۔ دنیا بھی ایک پڑھنے کی چیز ہے، دنیاوی تمام علوم رکھیں لیکن دین ضرور پڑھیں۔ دنیا پڑھیں گے تو آپ کو مہارت ملے گی، دین پڑھیں گے تو آپ کو آخرت ملے گی، آخرت ملے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انسان دنیا پڑھ لیتا ہے، اتنا پڑھ لیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، دین نہیں پڑھتا، اس وجہ سے وہ انسان نہیں بن سکتا، انسان نہیں بنتا۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ انسان اتنا پڑھ لیتا ہے کہ وہ بہت بڑا وکیل بن جاتا ہے، لیکن دین نہیں پڑھتا، وہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، اس کے باوجود چونکہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے ہی سب کچھ ہیں، تو وہ جھوٹی بات ماننے کے باوجود اسی پر کیس لڑ رہا ہوتا ہے، اور جھوٹے کو جھوٹا جاننے کے باوجود اسے سچا ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ سب کچھ پڑھ لیتا ہے لیکن دینداری نہیں ہوتی، اس وجہ سے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے لیے کس قدر وعید فرمائی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں یہ تمام روایت نقل کی ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان الطیر لتضرب اجنحتها وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن پرندے کانپ رہے ہوں گے، اپنے چونچ زمین میں مار رہے ہوں گے، اپنی دمیں اللہ کے خوف سے اٹھائے ہوں گے، اس قدر خوف ہوگا کہ وہ ہل رہے ہوں گے، اس قدر خوف سے وہ کانپ رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ شَاهِدُ الزُّورِ، پرندوں کا حال یہ ہوگا، اور جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ رب کی بارگاہ میں نظر اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، وہ بات کرنے کی صلاحیت رکھنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا تُفَارِقُوا قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ، اور جھوٹی گواہی دینے والے پر اللہ اس قدر ناراض ہوگا قیامت کے دن کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے قدم اٹھا بھی نہ پائے گا کہ اسے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں اس کی اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ اس کی سخت وعید کیوں ہے؟ اس کی سخت سزا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹی گواہی پہ ہی تمام امور معلق ہیں۔ گواہی اگر مل جائے تو انسان اگر قاتل ہے تو گواہی اگر مل جائے تو وہ بری الذمہ ہو جائے، اگر گواہی اس کے قتل کے خلاف نہ ہو تو وہ بری ہو جائے، اور اگر یہ گواہی مل جائے کہ یہ قاتل ہے تو اسے لٹکا دیا جائے۔ گواہی کا تعلق زندگی اور موت سے ہے، گواہی کا تعلق اچھائی اور برائی سے ہے، گواہی کا تعلق عزت اور ذلت سے ہے، گواہی کا تعلق روح اور بدن سے ہے، گواہی کا تعلق دنیا و آخرت سے ہے، دنیا میں تمام کاموں کا تعلق گواہی سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے گواہی کو اہمیت دی ہے، اور یہی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص گواہی دے تو وہ بری الذمہ ہو جائے، اس کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت شدید اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یشہد علی مسلم شہادتا لیس لها بأہلها فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال، فرمایا کوئی مسلمان جان بوجھ کر کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دے اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹی گواہی دے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنمی کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی سے نفرت کرتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دو حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن قدم اٹھا بھی نہ پائے گا کہ فقد یقذف به فی النار، اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے جھوٹی گواہی دی وہ جان لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ دو روایت۔ تیسری روایت امام بخاری کی ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو بکر صدیق نہیں، یا ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے 3 گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جو گناہ تو کبیرہ گناہ تو بہت ہے نا، فرمائے ان کبیرہ گناہوں میں 3 ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں پہ بھی کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہوں پہ بھی گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں جو بڑے گناہوں پہ بھی بڑے گناہ ہیں؟ فرمائے ثلاثن، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی ریاضت کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، فرمائے یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور پھر فرمائے وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔
ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کو ان کا حق نہ دینا، بڑھاپے کی حالت میں آ کر ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان پر گالم گلوچ کرنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کے علاج کے لیے صحیح طور پر خیال نہ رکھنا، فرمائے جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرے یہ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں پہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑھ کر رسول اللہ نے جس گناہ کو گنا ہے وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا۔ ہم اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم نے اسے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ تو وہ بندہ جب خود اس اسٹیج پر پہنچتا ہے نا، جب وہ خود اس مقام تک پہنچتا ہے، پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا اور میری اولاد میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ یہ بالکل عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، یہ ہم نے ایک نہیں درجنوں مقام پر دیکھا ہے۔ دنیا میں جو شخص والدین کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی شخص جوانی کی حالت میں اپنے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا، ان کے پیچھے پیسے خرچ کرنے کو پیسے ضائع کرنا سمجھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، اور اس پر کئی احادیث موجود ہیں۔ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں 3 گناہ ہیں جو تمام گناہوں کے سردار ہیں، تمام گناہوں سے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر۔ فرمایا پہلا گناہ جو تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور فرمایا دوسرا گناہ وہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور فرمایا تیسرا گناہ وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا الا و شہادت الزور، تم نے سن لیا، یہ جھوٹی گواہی دینا تمام گناہوں میں بڑے گناہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی گواہی کے اس لفظ پر ایسا جلال آیا، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، رسول اللہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، آپ سیدھے بیٹھ گئے، اور پھر آپ فرمانے لگے وَشَهَادَةِ الزُّورِ وشہادت الزور وقد یتکررها حتی قلنا لیت سکتا، رسول اللہ بار بار کہتے رہے، اور جھوٹی گواہی تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے، وشہادت الزور وشہادت الزور، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے کاش رسول اللہ اب رک جاتے، کہ ہم سمجھ گئے کہ جھوٹی گواہی کس قدر بڑا اور کس قدر برا گناہ ہے، ہم نے جان لیا، ہم نے سمجھ لیا۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں دنیا میں خالی نہیں چھوڑا ہے، تمام راہوں کے لیے راہبر مقرر کر دیے ہیں۔ رسول اللہ نے تمام راہوں کے لیے راستے ہمیں دے دیے ہیں، تمام معاملات کے لیے ہمیں صحیح راستہ بھی بتا دیا، غلط راستہ بھی بتا دیا۔ فرمائے صراط مستقیم یہ ہے اور ٹیڑھا راستہ یہ ہے، رحمان کا راستہ یہ ہے، شیطان کا راستہ یہ ہے۔ اب انسان کے اپنے لیے ہے، وہ چاہے تو رحمان کی بولی بولے، رحمان کا طریقہ اختیار کرے، وہ چاہے تو شیطان کا طریقہ اختیار کرے، وہ چاہے تو سچی گواہی دے کر رحمان کا قرب حاصل کر لے، وہ چاہے تو جھوٹی گواہی دے کر شیطان کا بندہ بن جائے۔ یہ بندوں کے اپنے اوپر ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انسان جھوٹی گواہی کی اہمیت کو سمجھے گا۔ جب تک کوئی شخص کسی کی اہمیت کو نہ جانے، اس چیز کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس آپ کوئی کھلونا رکھ دیں، کتنا ہی قیمتی کھلونا رکھ دیں، وہ اسے قیمتی نہیں سمجھتا، جب تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اسے توڑ دے گا، پھاڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ، ویسے یہ حرام ہے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اس کے سامنے کسی چھوٹے بچے کے سامنے آپ نے قرآن مجید کا نسخہ رکھ دیا تو قصور آپ کا ہی ہے نا۔ تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ اسے بھی کھلونا ہی سمجھے گا، اس کے ورقے پھاڑ دے گا، اس کی صفحات آگے پیچھے کر دے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بچہ جانتا نہیں ہے۔ تو ہم اس قدر جو گناہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم اس قدر نیکیوں سے پیچھے اس وجہ سے رہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نیکیوں کی قدر کیا ہے۔
ہمیں معلوم نہیں ہے. بالکل اس بچے کی مثال کی طرح جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ نیکی کی قدر کیا ہے تو وہ دوڑ دوڑ کر نیکی کرتا ہے اور وہ مشکلات میں آ کر بھی نیکی کرتا ہے. اور جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ گناہ کا عذاب اس قدر زیادہ ہے, میرا رب اس قدر زیادہ ناراض ہوتا ہے کس گناہ سے, فلاں گناہ سے, فلاں گناہ سے, تو پھر زندگی میں کیسے بھی سختی آ جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ گناہ نہ کروں, اس لیے کہ اس گناہ سے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر میرے لیے کوئی مسئلہ حل ہو جائے لیکن میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. جب انسان اللہ کا بندہ ہے تو بندہ بن کے رہے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اس کے کردار, اس کی باتوں سے شیطان کے بندوں کی بو آئے. ایسا نہ ہو. جب رحمان کے بندے ہو تو رحمان کے بندے بن کر رہو. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال جانو اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حرام جانو. اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کرو اور جس کام سے منع کیا اس سے ٹھہر جاؤ. والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے. 3 حدیث. چوتھی حدیث امام مسلم کی ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. سعید بن زید اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, انہی میں سے ایک یہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ انہی کو کہتے ہیں نا. وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, انہی کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. 10 صحابہ کرام. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تمام صحابہ کرام کے لیے. خود قرآن مجید نے گواہی دیا کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے کل صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو پھر یہ کہنا, یہ تعریف بیان کرنا کہ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام, وہ 10 صحابہ, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, وہ 10 صحابہ کرام جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے. عشرہ مبشرہ کے لیے یہ تعریف صحیح نہیں ہے. یہ تعریف صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تعریف تو تمام صحابہ کرام کے لیے ہے. تو پھر عشرہ مبشرہ کی کیا تخصیص ہے؟ ان کی یہ تعریف صحیح ہے کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ایک بار کھڑے ہو کر 10 صحابہ کرام کا نام لے کے جنت کی بشارت دی. ایک مرتبہ فلاں جنتی, فلاں جنتی, فلاں جنتی, ایک بار کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, عمار یاسر فی الجنہ. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر جنت کی بشارت دی. اس وجہ سے خصوصی طور پر انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ, ورنہ جنت کی بشارت تمام صحابہ کرام کے لیے ہے. تو انہی میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے, انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی, دیکھو مجھے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. حالانکہ یہ اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا تھا, ان میں آپ کا بھی نام تھا. لیکن ان کی عاجزی تھی, ان کی تواضع تھی کہ جب بھی یہ نام لیتے اور حدیث عشرہ مبشرہ بیان کرتے نا تو 9 صحابہ کرام کی گنتی کرتے اور اپنا نام چھوڑ دیتے. کوئی کہتا کہ جناب اور 10ویں کون ہے, کہتے ہیں 10واں مجھے معلوم نہیں ہے, میں بھول گیا. حالانکہ یہ ان کا اپنا ہی نام ہوتا تھا. یہ عاجزی تھی ان کی, انکساری تھی. اسی وجہ سے اکثر و بیشتر عشرہ مبشرہ والی روایت جب ان کے سند سے آئے تو اس میں 9 نام آتے ہیں, 10واں نہیں آتا ہے. حالانکہ اس محفل میں تو اور بھی صحابہ کرام تھے نا. پھر دوسرے صحابہ کرام جب روایت کی ہے تو 10 نام انہوں نے لیے ہیں. یہ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہے. حضرت عمر بن دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں. وہ جو واقعہ ہے نا بہت مشہور ہے. حضرت عمر بن خطاب جب ایمان نہیں لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے, راستے میں کوئی ملا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں. فرمایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تو جب گھر گئے نا تو انہیں کے گھر گئے تھے, پھر وہاں وہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ بہت زبردست عاشق رسول بھی ہیں. صحابہ کرام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے. ایک خاتون نے مروان کے دربار میں, ایک خاتون نے, اس کا نام تھا عروہ بنت اویس,
اس خاتون کا نام تھا. وہ خاتون مروان کے دربار میں آئی. صحابہ کرام یہ خلفاء راشدین کے دور کے بعد مروان کا دور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یزید کے دور کے قریب کا دور تھا. مروان اس کے دور میں ایک خاتون مروان کے پاس آئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس نے کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیا ہے. اور سعید بن زید کہتے ہیں کہ وہ میری زمین ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں، میں دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ میری زمین ہے. اس نے گواہی دی کہ یہ میری زمین ہے. اور سعید بن زید جب انہیں کہا گیا تو کہا، آپ نے فرمایا یہ میری زمین ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ ہوا نا. اب یہ مقدمہ پہنچا مروان بن حکم کے پاس. تو مروان نے دونوں سے سنا، خاتون سے سنا. تو خاتون نے کہا یہ میری زمین ہے، انہوں نے زبردستی میری زمین لی ہے. حضرت سعید بن زید کے بارے میں مروان جانتا تھا کہ صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. فرمانے لگے. مروان نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا، کیا تمہیں اس بات کا تصور ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک فرمان سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامہ 70 اردین. جس شخص نے کسی دوسرے شخص کا ایک بالش، کسی شخص نے دوسرے شخص کی ایک بالش زمین بھی ظلمن لے لی تو 7 زمین قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب یہ ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ کا فرمان جانتا ہوں، اس کے باوجود میں یہ عمل کروں گا؟ کیا میرے لیے تصور ہے؟ تو مروان بن حکم نے کہا بس جب رسول اللہ کا فرمان آپ نے سنا دیا میں آپ سے اور کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا. اس خاتون سے کہا کہ اس فرمان کے باوجود تم یہ دعویٰ کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ زمین میری ہے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں، یہ زمین میری ہے. تو حضرت سعید بن زید نے اس کے نام وہ زمین کر دی. جب وہ جانے لگی حضرت سعید بن زید نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ اس عورت کو لمبی عمر دے، بیماریوں میں مبتلا کر دے، اور جس زمین کے لیے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اسی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے. تو راوی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، راوی کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو دیکھا انتہائی بوڑھی ہو گئے، دیوار پکڑ پکڑ کر چلا کرتی، اس کے اندر نہ دیکھنے کی تاب رہی، نہ سننے کی تاب رہی، اور نہ ہی چلنے کے لیے توانائی باقی رہی. دیوار پکڑ پکڑ کر چلتی، اور ایک دن ایسا ہوا وہی زمین جو اس نے جھوٹی گواہی سے حضرت سعید بن زید سے ہتھیائی تھی، اسی زمین پر ایک کنواں بنا ہوا تھا. چونکہ اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہی کنواں، اسی کنویں میں وہ گر گئی اور وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی اس سے واضح ہوا. اور وہ بات جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر دنیا کا تھوڑا سا نفع تو کوئی کما لے گا، لیکن آخرت کا کیا ہوگا کوئی جانتا ہے؟ آخرت میں میرا رب کس قدر ناراض ہوگا. لہذا اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ فقط گواہی کے لیے عدالتوں میں ہی معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس پر آپ کو گواہی دینی ہوتی ہے. تو اس کا خیال رکھا کیجئے کہ آپ کی گواہی سے کسی کی عزت افزائی ہوگی، کسی کی ذلت ہوگی، کسی کے حق میں آپ کی بات جائے گی، کسی کے خلاف آپ کی بات جائے گی، کسی کے لیے کچھ مل جائے گا آپ کی گواہی سے، کوئی کچھ کھو دے گا آپ کی گواہی سے. آپ کی گواہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لہذا سچی گواہی اور جھوٹی گواہی کے بارے میں بہت خیال رکھنا. ایک بات. اور دوسری بات کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بالش بھر بھی کسی کی زمین ظلمن لے گا، قیامت کے دن 7 زمین اسے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. کیا اس کے سننے کے باوجود انسان ڈرتا نہیں ہے کہ فقط ایک بالش زمین لینے کے لیے کس قدر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کس قدر جھگڑے اور اختلاف ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بھائی بھائی کے لیے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے فقط اس لیے کہ 2 گز زمین اس نے میری زیادہ لے لی ہے. تو اس کا خیال کیجئے، یہ زمین سب کو کھا جائے گی، تم کسی کو کھا نہیں سکتے. یہ زمین سب کو کھا جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو اگر 3 وادیاں بھی مل جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے.
لہذا اس کا خیال رکھا کیجئے، اگر ایک بالش یا ایک گز زمین بھی کسی دوسرے کی ہے تو خبردار اسے اس کا حق دے دیجئے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، خون خرابہ نہ کرے، یہ زمین یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، لیکن ایک بھائی کا جو ایک بھائی سے تعلق ہے وہ قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ خون کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اپنے تعلقات کو اس مٹی کے پیچھے، اس زمین کے پیچھے، اس دنیاوی مال کے پیچھے خراب مت کیجئے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی جائے، معاف کر دینے کی کوشش کیجئے۔ کیا ہوگا کہ میں اگر نہ رہ سکا تو میرا بھائی تو ہے، وہ رہ رہا ہے، میرے بچے اگر نہیں تو چلو میرے بھائی کے بچے تو ہیں، یہ سوچ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس قدر حسد کیوں ہے؟ اس قدر دنیا داری کیوں ہے؟ دینداری کی پہچان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دینداری سے دور ہیں، دینی لوگوں سے دور ہیں، دینی گفتگو سے دور ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو ہم سننے کے روادار بھی نہیں ہیں، حالانکہ جب معاملہ پڑے تو پھر جو علماء ہیں نا وہی معاملہ سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے سمجھ جائیے کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی مالک کا انتقال ہو جائے اس کی جتنی اولاد ہے جتنی جلدی ہو سکے وراثت تقسیم کر دی جائے۔ باپ کا اگر مال ہے، مکان ہے، دکان ہے، زمین ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے جتنے ہیں وہ انتظار نہ کریں کہ تھوڑا وقت گزر جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے آپس میں اپنا اپنا حصہ لے لیجئے۔ یہ اختلاف اسی وقت ہوتا ہے جب تاخیر ہوتی ہے، جتنی تاخیر ہوگی مال وراثت میں اتنی پیچیدگی آئے گی۔ سال دو سال گزرے گا تو پھر بڑا بیٹا کہے گا میں نے، باپ نے تو مکان کو اس قدر خستہ چھوڑا تھا، میں نے اس پر کچھ تعمیر بھی کی ہے، میں نے اسے بنایا بھی ہے، لہذا جب بٹوارے کی بات آئے گی تو میرا حصہ زیادہ ہے۔ ایک کہے گا کہ تم تو باپ کی زندگی میں ہی الگ ہو گئے تھے، میں نے اس مکان کو بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، باپ کی تیمارداری کرتا رہا، میں اس کا خیال رکھتا رہا، اس کا علاج کرتا رہا، تم تو اپنی دنیا میں تھے، لہذا میرا زیادہ حق ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، تم نے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے مرحوم باپ کے ساتھ جو بھی کچھ کیا ہے آخرت میں اسے حصہ ملے گا، لیکن جب زمین اور جائیداد کا بٹوارہ ہوگا تو سب کو قانون کے مطابق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ زیادہ خدمت کر دی تو تمہیں زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ قانون کون بنائے گا کہ کس کو کتنا ملے گا؟ خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ نے ایک ایک کر کے ہر ایک کا حصہ اس وجہ سے بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی انسان اگر اپنا حصہ بیان کرے گا تو یہ اختلاف کی وجہ ہوگی، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے گی تو بندہ خاموش ہو جائے گا۔ نہیں، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کون آئے گا؟ لیکن آج ایسے ناخلف بھی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ سننے کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں، فقط زمین کے لیے، فقط جائیداد کے لیے۔ یہ تو برسبیل تذکرہ گفتگو ہے، لیکن یہ ایک معاشرے کا ایک ناسور ہے، اسے بھی بیان کرنا ضروری تھا۔ تو میرا پیغام، بلکہ علماء کرام، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم تو دارالفتاء میں ہوتے ہیں اور ہفتے میں 2-3 مقامات پر 2-3 دن تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ وراثت کا جھگڑا ہمارے پاس آئے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ بہن کچھ کہتی ہے، بھائی کچھ کہتا ہے، جو بیوہ ہے، ماں ہے، جو بیوی ہے، اس کا کچھ کہنا ہوتا ہے، آپس میں ہی دست و گریباں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے جتنے وارثین ہیں وہ جتنی جلدی ہو سکے اسے تقسیم کر لیں۔ اگر کسی بڑے کے مرنے کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے اگر کوئی کہے کہ بھائی اس میں سے میرا حصہ دے دو، تو دیگر جو لوگ ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی باپ کو مرے ہوئے چند دن ہوئے، یہ اپنا حصہ طلب کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور جتنی جلدی آپ اسے اس کا حصہ دے دیں گے یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہر ایک کے لیے بھی بہتر ہوگا، ورنہ پیچیدگی بڑھتی رہتی ہے۔ اصل میں معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے اسے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 4 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک چھوٹے یا کسی نے کہا کہ بھائی مجھے اس جائیداد میں سے، اس مکان میں سے، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں سے مجھے میرا حصہ دے دو، تو باقی 3 بھائی پکڑ کے اسے مارتے پیٹتے، اسے برا کہتے، باپ کو مرے ہوئے 4 دن ہوئے اور تم نے اپنا حصہ طلب کیا، حالانکہ وہ شریعت کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔
بلکہ ہمارے صوفیاء کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ ابھی بندے کا انتقال ہوا اور چراغ جل رہا تھا، بندے کا انتقال ہوا، چراغ کو بجھا دیا، کہا کہ اب تاریکی ہو گئی، میت گھر میں پڑی ہے، فرمایا بھلے میت گھر میں پڑی رہے، تاریکی ہو جائے، لیکن اب چراغ نہیں جلے گا، اس لیے کہ جب تک چراغ یہ زندہ تھا چراغ کے تیل کا یہ مالک تھا، اب چراغ کے تیل کے اس کے ساری اولاد مالک ہو گئے ہیں، اب اس میں سب کا حصہ ہو گیا ہے، جب تک سب کی رضامندی نہ ہو جائے چراغ نہیں جل سکتا۔ یہ ہے، چٹائی میں بیٹھے ہوتے نا تو چٹائی اٹھا لیتے تھے کہ یہ چٹائی میت کی ہے اور اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب یہ ہر ایک کا حق ہو گیا، جتنی اولاد ہیں وارثین ہیں ہر ایک کا ایک حق ہو گیا، جب تک ہر ایک سے ہم نہ پوچھ لیں تب تک ہم نہیں لے سکتے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے علماء اور صوفیہ اس قدر دیانتداری کا مظاہرہ کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، ہم احتیاط نہیں کرتے تو پھر الجھنوں میں شکار ہو جاتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہو جاتے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بہت سی پیچیدگی آتی رہتی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور خاص کر زمین کے بارے میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکالیے، زمین نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا، آپ کو زمین کھا جائے گی، ہر ایک کو زمین کھا جائے گی، لیکن اگر کسی نے نا انصافی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین لے لی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا، اس کا انجام یہی ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا 7 زمین اسے اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 اس کے ہاتھ پر پھاوڑا دے دیا جائے گا، گینٹا دے دیا جائے گا، یا وہ چیز جس سے زمین کھودی جاتی ہے وہ اس کے ہاتھ پر دے دی جائے گی، اور قیامت تک کہا جائے گا کہ اس زمین کو 7 زمین تک کھودو، یہ تمہارا حصہ ہے، لے لو۔ وہ کھودے گا، اپنے سر پر رکھے گا، کندھے پر رکھے گا، کتنا کھود سکتا ہے؟ ایک زمین کھودنا انسان کے لیے ناممکن ہے، 7 زمین کیسے کھودے گا؟ تب اسے پتا چلے گا کہ یہ ایک بالش زمین اس نے نہیں لی، بلکہ اس نے تو اپنے لیے اللہ کی ناراضگی لکھ لی ہے، اپنے نام کر لیا ہے، لہذا اس سے توبہ کیجئے۔ یہ برسبیل تذکرہ گفتگو آ گئی، یہ موضوع چل گیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ بہرحال وارثین کے لیے اللہ رب العزت نے تمام حقوق متعین کر دیے ہیں، تمام حقوق بتا دیے ہیں، لہذا اس میں تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہماری لالچ کا کیا ہوگا، ہماری حسد کا کیا ہوگا، ہمارے حرص کا کیا ہوگا کہ جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ اختلاف اسی پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دینداری سے دور ہیں۔ اگر دارالافتاء سے فتویٰ بھی آ جائے، بسا اوقات تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ بضد ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میرے بھائی کا یا میری بہن کا اس میں حصہ نہیں ہے، حالانکہ دارالافتاء سے علماء کرام، مفتیان کرام یہ بتا چکے ہوتے ہیں اس میں فلاں کا حصہ اتنا ہے، تمہارا حصہ اتنا ہے، اس کے باوجود وہ فتوے کو پھاڑ دیتا ہے، کہتا میں کسی مولوی کی بات نہیں مانوں گا، میں کسی دیندار کی بات نہیں مانوں گا، اس میں میرا حق ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ تم اس کا کسی کا حق لے لو، کسی کی بات نہ مانو، لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی پہنچنا ہے اور مولوی کو بھی پہنچنا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہوگی تو یہ کہہ دے گا، مفتی کہہ دے گا یا اللہ تیرا فرمان اور تیری بات میں نے اس تک پہنچا دی تھی، اب تو اس سے سمجھ لے کہ اس نے تیرا فرمان ہونے کے باوجود انکار کیوں کیا، فقط دنیاوی حرص کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے، تو وہاں کوئی بول نہ پائے گا، ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا اور آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ لہذا اس کا اچھی طرح خیال کیجئے، اچھی طرح خیال رکھا کیجئے۔ محبتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں، قیامت تک کے لیے تعلق باقی رہیں گے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آ کر اپنے تعلقات کو خراب مت کیجئے۔ ایک بات ہو گئی، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات دیکھیے کہ وہ خاتون جو مری اور بری موت مری، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر اس کی ذات میں آیا۔ کیوں آیا جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے رسول اللہ کا فرمان بیان کیا گیا، رسول اللہ کا فرمان بیان کیا گیا، لیکن اس کے دل میں اس قدر لالچ تھی اس زمین کی کہ اس نے رسول اللہ کے فرمان کو نہ سنا، نہ مانا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، اس کے باوجود اس نے رسول اللہ کا فرمان نہ مانا اور جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹا دعویٰ کر کے وہ زمین لینے پر کامیاب ہو گئی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے کتابوں میں اس کی بدنامی آ گئی، آج ممبر سے اس کی بدنامی ہو رہی ہے،
حضرت سعید بن زید کی نیک نامی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کی موت بھی بری موت آئی، بڑھاپے کی زندگی میں آئی، موت طلب کرتی لیکن اسے موت نہیں آتی۔ وہ زمین جس زمین کو اس نے جھوٹے دعوے سے لیا تھا، جھوٹی گواہی سے لی تھی، وہی زمین اس کے لیے قبر بن گئی، وہ اسی زمین میں گئی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے، کچھ فائدے کے لیے رسول اللہ کے فرمان کو اگنور نہ کرے، صرف نظر نہ کرے۔ پہلے بھی ہم نے بیان کیا، اکثر و بیشتر میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم جو لوگ ہیں ہم بپھرے ہوئے گھوڑے کی مانند ہیں، بتکے ہوئے گھوڑے کی مانند ہیں۔ جب تک بات قرآن و سنت کی بات ہمارے نفس کے مطابق ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو کوئی ہم سے منوا نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے تابع دار ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، چاہے وہ ہمارے لیے ہو یا ہمارے خلاف ہو، ہم نے ماننا ہے، اور اگر نہ مانے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے، یہ بھی تو ہاتھ کی ہاتھ ہے نا۔ اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کے سامنے بھی جب رسول اللہ کا فرمان بیان کیا جاتا وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ہم ہی ہیں کہ ہمارے مزاج میں انانیت ہے، ہمارے مزاج میں غرور ہے، تکبر ہے، نہ ماننے والا مزاج ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ہم تابع داری والا مزاج بنانے والے نہیں، ہم نہ خود تابع دار ہوئے نہ ہمارے مزاج میں تابع داری آئے۔ ہمارے مزاج میں بھی غرور و تکبر ہے، نخوت ہے، اور ہم خود بھی غرور و تکبر کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور کوئی شخص انکار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا دیکھیے۔ لہذا اپنی زندگی کا معمول بنائیے، جب کہا جائے رسول اللہ کا فرمان ہے، اپنے ذہن کو بھی ایک طرف کر لیجئے، دل کا قبلہ درست کر لیجئے، اپنے کان کھول لیجئے اور سنیے کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ اور جب سن لیں تو چاہے آپ کے خلاف کتنا ہی کچھ ہو جائے، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مسلم نے لکھا، آپ زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، زمین کرائے پر دیا کرتے تھے فصلوں کے لیے۔ ایک وقت گزر گیا، رسول اللہ کے زمانے سے آپ زمیندار تھے، زمین کرائے پر دیتے تھے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی دیتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ ایک وقت گزر گیا، ایک صحابی آئے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت ابن عمر نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا زمین کو کرائے پر نہ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے چلتے چلتے ان کے کانوں تک بھی خبر آئی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ نے سنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنے چچا سے سنا ہے، اور چچا اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت پیش کی تھی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ خود صحابی رسول ہیں، جلیل القدر ابن عمر، عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور کثیر الروایہ ہیں، بخاری اور مسلم السیاہ ستہ میں کثیر روایت ان کی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانہ پایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں چھوٹی عمر میں تھے، حضرت ابن عمر، ابن مسعود، حضرت ابن عباس سے چھوٹی عمر میں تھے نا، اس لیے انہوں نے زندگی بھی بڑی پائی اور کثیر روایت کی ہے۔ یہ خود عالم ہیں، ان کا گھر علم کا گہوارہ ہے۔ جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے عمل کے خلاف یہ رسول اللہ کا فرمان نقل کیا اور بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کرائے پر نہ دیا جائے، تو کہتے حیرت کی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، ہم نے کبھی رسول اللہ کی زبان سے یہ فرمان نہیں سنے، اور ہم نے صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا علی، ان تینوں کا زمانہ دیکھا، ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ روایت نہیں بیان کی، اور ہم رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ کرتے تھے، اس کے باوجود آپ ٹھہر گئے، زندگی بھر پھر آپ نے زمین کرائے پر نہیں دی۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے باوجود میں خلاف کروں؟ لاکھوں لاکھ کا نقصان ہر ماہ کیا کرتے، لیکن ایک روایت ان کے پاس پہنچ گئی، حالانکہ وہ روایت اس میں بھی نقص ہے۔ ہمارے علماء، آج کے علماء اس پر عمل نہیں کرتے، زمین کرائے پر دیتے اور دینا جائز بھی ہے، لیکن ایک فرمان ان کے پاس رسول اللہ کا آ گیا، ڈر گئے کہ کہیں ایسا ممکن ہے کہ میرے کانوں تک یہ آواز نہ آئی ہو، رسول اللہ نے فرمان جاری کیا ہو، میں نہ پہنچ سکا یا میں نہ سمجھ سکا، یا سننے والے
تک منتقل نہ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ جب رسول اللہ کا فرمان میرے کانوں تک آ گیا اس کے باوجود میں نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا انہوں نے زندگی بھر زمین کرائے پر نہیں دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ ہمیں بتانے والے ہیں کہ لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، توقیر چاہتے ہو، تکریم چاہتے ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر رہو. آپ کے فرمان کو آمنا و صدقنا کہو، اللہ تمہیں عزت دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو شخص رسول اللہ کے فرمان کو اگنور کرنے والا ہوتا ہے، صرف نظر کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. اب بہت سے فرمان ہیں رسول اللہ کے جو ہم سنتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں. اب اس طرف جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. مزید اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کی حاضری ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.